بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مولانا الطاف حسین حالی کی نظم اسلامی مساوات۔ اس نظم کا شمار اہم ترین نظموں میں ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ 12 دفعہ تو اس کا اب تک خلاصہ آ چکا ہے اور اس کے اشعار کی تشریح بھی بہت دفعہ آ چکی ہے۔ ہم اپنی سہولت کے لیے اس نظم کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، تقسیم کریں گے، منقسم کریں گے۔ یوں سمجھیں کہ اس کے 4 اہم نکات ہیں۔ نمبر 1، جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو اس کا شکار ہوتے ہیں وہاں کے امیر لوگ، امراء۔ پھر نمبر 2، امیر کی زندگی۔ نمبر 3، اس امیر کا پھر غریب آدمی کے ساتھ موازنہ ہے، کمپیریزن ہے، مطلب غریب کی زندگی۔ اور چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے ہدایت والی کتاب یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تفصیل۔ پہلا پوائنٹ تھا جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا شکار ہوتے ہیں وہاں کے امراء، وہاں کے امیر لوگ۔ یہ امیر لوگ کیسے شکار ہوتے ہیں؟ ان میں کسی قسم کی کوئی قابلیت باقی نہیں رہتی، عقل سے ان کو کوئی ہدایت نہیں ملتی، نہ مذہب سے ان کو کوئی رہنمائی ملتی ہے، نہ تو ان کو دنیا میں کسی عزت یا ذلت کی پرواہ ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کو مرنے کے بعد آخرت میں جنت یا دوزخ کی کوئی پرواہ ہوتی ہے۔ یہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور ان کو خدا کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ یہ غریبوں کے حال پر کوئی رحم نہیں کھاتے۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی عیاشی اور نمود و نمائش ہوتا ہے، بس دکھاوا کرنا، اور اس قدر لالچی ہوتے ہیں کہ ہر حد سے گزر جاتے ہیں اور مرتے دم تک یہ ایسے ہی رہتے ہیں۔ ان کو کوئی ہوش نہیں آتا۔ اگر قحط پڑ جائے، لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے گھر میں تو دنیا کی ہر سہولت، ہر نعمت موجود ہوتی ہے۔ در حقیقت ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی تو قحط پڑتا ہے، کیونکہ یہ تو ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں، یہ مال کو جو ہے وہ ذخیرہ کر لیتے ہیں اور مصنوعی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ خلق خدا کی خدمت کرنے کی بجائے الٹا موج اڑاتے ہیں، ان کے تو مال میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو انسانیت کے درجے سے بھی گرے ہوئے ہیں اور انسان ہوتے ہوئے بھی انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہوتے۔ دوسرا پوائنٹ تھا کہ وہ جو امیر لوگ ہیں، یہ جن کی ہم بات کر رہے تھے، یہ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے کھانے کی۔ ان کے پاس طرح طرح کے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے کھانے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لباس، یہ مہنگے سے مہنگا ریشمی اور قیمتی لباس پہنتے ہیں، چمڑے سے بنی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسے شوز وغیرہ، جیسے پرس یا بیلٹ وغیرہ، جیسے جیکٹس وغیرہ۔ اور لباس کے بعد آتا ہے مکان، گھر جہاں یہ رہتے ہیں۔ ان کا گھر ایسا ہوتا ہے کہ جنت بھی اس پہ رشک کرے، مطلب جس میں دنیا جہان کی ہر نعمت موجود ہوتی ہے، ہر سہولت موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سواری، اور یہ تو پیدل چلنا ہی گوارا نہیں کرتے، ان کے پاس اچھے سے اچھی سواری ہوتی ہے، اور پھر ہر وقت موسیقی سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ خدمت کے لیے ان کے نوکر چاکر ہر وقت جو ہے وہ موجود رہتے ہیں۔ خوبصورت اور حسین و جمیل لوگ ان کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں۔ در حقیقت عیاشی ہی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ ان کے پاس مہنگی سے مہنگی اور بہت زیادہ مقدار میں خوشبوئیں ہوتی ہیں جن کو وہ اپنے کپڑوں پر لگاتے ہیں۔ بہت ہی نازک مزاج اور نفاست پسند ہوتے ہیں۔ یہ تھی امیر کی زندگی۔ تیسرا پوائنٹ تھا غریب کی زندگی۔ اس نے موازنہ کیا ہے، کمپیریزن کیا ہے امیر کا غریب کے ساتھ، کہ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ غریبوں کے ہم جنس کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ جو غریب لوگ ہیں بیچارے، ان کو تو زمانے میں ایک لمحے کے لیے بھی چین نصیب نہیں ہوتا، نہ ان کے پاس جو ہے وہ سواری کے لیے گھوڑا ہوتا ہے، نہ خدمت کے لیے نوکر چاکر ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس رہنے کے لیے، ان غریبوں کے پاس بیچاروں کے پاس گھر ہوتا ہے، اور نہ ہی سونے کے لیے کوئی اچھا بستر ہوتا ہے، نہ ہی پہننے کے لیے اچھا لباس ہوتا ہے، اور نہ ہی 2 وقت کھانے کے لیے اچھی روٹی ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اگر وہ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کوئی تدبیر بھی کرتے ہیں تو تقدیر بھی ان کا ساتھ دیتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد تھا چوتھا پوائنٹ، ہدایت والی کتاب یعنی قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ پہلا سبق ہے
کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے دوستی رکھتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کا رشتہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق سے بھی زیادہ حقوق العباد پر زور دیا ہے۔ دوسروں کے کام آنا ہی ہماری عبادت اور دین و ایمان کا حصہ ہے۔ پھر سے دیکھیے مولانا الطاف حسین حالی کی نظم اسلامی مساوات، اس کے ہم نے بنائے ہیں 4 اہم پوائنٹس۔ سب سے پہلا، جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا شکار ہوتے ہیں وہاں کے عمرا، وہاں کے امیر لوگ۔ کیسے؟ دین دنیا کی فکر ختم ہو جاتی ہے، عیاشیوں میں پڑ جاتے ہیں، کسی کا کوئی احساس نہیں ہوتا، ان کی زندگی کا مقصد ہی صرف پیسہ اکٹھا کرنا، شہرت اور عیاشی ہوتا ہے۔ سب سے کوئی رہنمائی ملتی ہے نہ، عقل ہی کام کرتی ہے اور مرتے دم تک ایسی ہی عیاشیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ تھا امیر کی زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے ہوتا ہے کھانا، ان کے پاس بہترین کھانے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لباس، ان کے پاس ریشمی قیمتی کپڑے مہنگے سے مہنگا پہنتے ہیں۔ اس کے بعد ہے گھر ان کا جو ہے وہ ایسا کہ جنت بھی اس پہ رش کرے، دنیا کی ہر سہولت ان کو میسر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ان کے پاس بہترین سواری ہوتی ہے، پیدل چلنا تو گوارہ ہی نہیں کرتے، اور ہر وقت عیش و عشرت اور موسیقی سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، مہنگے سے مہنگا اور طرح طرح کا پرفیوم استعمال کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے ان کا موازنہ غریب کے ساتھ۔ غریب بیچارے ان کے ہم جنس کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے، 2 وقت کی روٹی ہے، نہ ان کے پاس جو ہے وہ گھر ہے، پاس سونے کے لیے اچھا بستر ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی سواری ہوتی ہے۔ اور اگر وہ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، کوئی تدبیر کرتے ہیں تقدیر کو بدلنے کے لیے، تو تقدیر بھی ان کا ساتھ دیتی نظر نہیں آتی۔ بعد آخری پوائنٹ تھا ہدایت والی کتاب یعنی قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی نظر میں تو ساری مخلوق برابر ہے اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرے گا۔ ہمارے دین و ایمان کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ دوسروں کے کام آیا جائے۔ یہ نظم الطاف حسین حالی کی مشہور نظم مسدس حالی سے لی گئی ہے، جس کا اصل نام مد و جزر اسلام تھا۔ چونکہ یہ نظم مسدس کی حیت میں تھی، اس لیے مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس نظم کے 7 بند ہیں۔ پہلے بند میں قوموں کے زوال کا ذکر ہے، اگلے 4 بندوں میں عمراء کی خرابیوں کا ذکر کیا گیا ہے، چھٹے بند میں غریبوں کی حالت، اور آخری بند میں مساوات کا درس دیا گیا ہے، جس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ نظم بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔